والسلام. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سجد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام اللہ تعالیٰ پیش کیجیے گا اس ایمان عقیدے اور تجزیے کے ساتھ آپ کے اور میرے آقا سرکار کائنات فخر القدرات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا سلام سناتے بھی ہیں اور پڑھنے والے مسلمانوں کو پہچانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب برائے محبوبہ زمانے سارے تیرے. رب برائے محبوبہ زمانے سارے تیرے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. میں خالق ساری مالک ساری مالک ساری کسی منگتے کسی منگتے سارے
رب کرنا یا محبوبہ آسمان سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اما بعد جو ہے کہ امام بنا کے سامنے سارا قرآن کی شرح سے کیا ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ پہلا کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو فرض پہلا انداز اور کوئی بھی شخص کلمہ پڑھتا رہے مگر باقی فرائض کا انکار کرتا رہے روایات میں آتا ہے وہ کہتے ہیں منافق۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا شخص حالانکہ دنیا میں کلمہ تو پڑھتا رہا مگر کیا نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا انکار کرتا رہا۔ فرمایا کہ اس کا انکار کرنا اس کے جسم میں جانے کا سبب۔ اور سب سے پہلے جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جو چیز اس پہ لازم ہوتی ہے اسے نماز کو اگر دیکھا جائے تو نماز ہے کیا؟ نماز رب کی رضا، نماز رب کی ملاقات کا بہانہ ہے، نماز رب سے سلام ہونے کا بہانہ ہے، رب سے ملاقات کرنے کا بہانہ ہے، نماز ایک وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اور بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز سے پیار میں اور عاشق ہونے کا دعویٰ کرے مگر کیا کرے کہ آقا علیہ السلام کے آنسوں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے اذیت پہنچاتے رہے اور پھر ہمارا انسان کو سچا نہیں ہوگا کہ اللہ یارو عاشق وہ ہوا کرتے ہیں جو تب دیر میں رات کے اندھیروں میں سردی کی بارشوں میں تیز طوفانوں میں رب کے حکم کے لبیک کہے ہوئے۔ آج اگر تھوڑی سی گرمی لگ جائے، اگر آج ہماری تھوڑی سی نیند پوری نہیں ہوتی، ہم نماز کو ترک کرتے پتہ چلا ہمارے اس نے نماز کی اہمیت ختم ہو چکی۔ وہ نماز جس کے بارے میں یہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 نمازوں کے برابر، یعنی کہ پہلی اس میں ایک نماز، مگر جب نماز ایک جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے 27 گنا زیادہ اس کا ثواب۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ نماز ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عشاء کی نماز دیر ہوئی، کچھ گھر میں مہمان آئے تھے، تاخیر ہو گئی، عشاء کے وقت کو پانے کے لیے میں نے اپنا شہر چھوڑ کر کہ کاش ایسی مجھے میسر آ جائے کہ میری عشاء کی نماز نہ ہو جائے، میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا، اپنا وعدہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں رات کو واپس لوٹا، دوسرے شہر میں سارا چکر کاٹا، ہر مسجد میں پہنچا مگر مجھے جماعت میسر نہ آئی، واپس لوٹ کے میری عشاء کی نماز پڑھی، میں نے عشاء کی ایک دن 27 نمازیں کتنی نمازیں پڑھی؟ 27 نمازیں پڑھی۔ اب 27 کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جماعت کے ساتھ پڑھا اور مجھے 27 گنا زیادہ ثواب ملنا تھا، اس وجہ سے میں 27 نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ اہمیت بتانے کے لیے پھر
یاد رکھیے گا جب حضرت عبداللہ بن عمر رات کو سو گئے خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک جماعت ہے کفار کے ساتھ جہاد میں مشغول ہے سارے اپنے گھوڑوں پہ تیز بھاگ رہے ہیں ان کے پاس بھی ویسے ہی گھوڑا موجود ہے فرمایا کہ میں ہمیشہ ہوں سے بار بار ہوش بولتا ہوں کہ تیز چلے مگر وہ گھوڑا کے ساتھ نہیں بھاگتا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دیگر صحابہ سے دوستوں سے پوچھا ارے مجھے بتاؤ کیا ہو گیا میرے گھوڑے کو میرا گھوڑا بھی میرے جیسا ہے میرے گھوڑے کا رنگ روپ جسم بھی تمہارے گھوڑوں جیسا ہے طاقت میں بھی تندرست ہے مگر اس کے باوجود تمہارے گھوڑوں کے ساتھ نہیں دوڑتا کیا وجہ ہے فرمایا ہم نے عشاء کی نماز کا جماعت ادا فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنا بڑا فرق پوچھے دیکھیے ان کا خواب ہمارے لیے سبق ہے اگر آج ہم ہماری ٹانگیں پاؤں سلامت ہونے کے باوجود جماعت میں اہمیت نہیں دیتے یاد رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب دیکھا کرتے تھے کوئی جماعت میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ایک سب چھوڑ کے پیچھے سب میں جانے کی کوشش کرتا تو فرماتے پیچھے نہ ہٹو اگر آج تم پیچھے ہٹو گے آج تم پیچھے ہٹو گے کل تمہاری پیروی نہیں آج تم آگے بڑھو جب تم آگے بڑھو گے تو کل تمہاری پیروی کی جائے تو یارو یہ ان لوگوں کے لیے ہے بزرگوں کے لیے ہے نوجوانوں کے لیے ہے جو باپ خود مسجد نہیں آتا یاد رکھنا اس کی اولاد نے مسجد نہیں آنا اس اولاد کے بارے میں والدین سے سوال ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اپنی آل و عیال کو آگ سے بچاؤ نماز کا حکم دو آج ہم نے نماز کا حکم دینا چھوڑ دیا ارے کوئی کہتا ہے اگر میں اپنے بیٹے کو نماز کا کہتا ہوں وہ اونچا بولتا ہے یاد رکھنا اگر وہ اونچا بولے گا وہ بے ادبی کرے گا قرآن تو کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے خود بھی نہ کرو مگر اس کے باوجود اگر اس نے بے ادبی کی اس میں بھی تمہیں اجر و ثواب جب تمہیں والدین کو بات یہ رہا کہ اگر وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں 7 سال تک 7 سال سے پکڑ کے لانے 7 سال کے بعد پیار سے اسے کہنے کا حکم ہے 10 سال تک اگر نہ پڑھے نماز فرمایا کہ اسے سرزنش کیا جائے جب وہ 14 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے فرمایا اسے گھر سے اتنا سال آج ہم گھروں سے کیوں نہیں نکال سکتے آج ہم اپنے بیٹے کو نماز کا کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے بھائی کو اپنے دوست کو نماز کا کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج میں خود کمزور ہوں جب والد اپنی طرف دیکھتا ہے والدہ اپنی طرف دیکھتی ہے پھر وہ نماز کا حکم نہیں دیتی کہیں بیٹی اٹھ کے یہ نہ کہے اماں آپ بھی نماز نہیں پڑھتی مجھے نماز کا کہتی ہو خود ماں کو چاہیے ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنا دے خود بھی نماز کے لیے مسلح بچا دے اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھا اور بچوں کو والدین کا حق ہے یہ جب چھوٹے ہوں اپنی کے ساتھ پکڑ کر کے مسجد میں لایا جائے جب مسجد میں ان کا دل لگ جائے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے انہیں مسجد کا رستہ معلوم ہوگا وہ نماز پڑھنے کو آئیں گے جب وہ نماز رب کے سامنے ادا کریں گے رب ان کی نماز کو دیکھ کے تمہاری بخشش حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل کون سا عمل زیادہ فضیلت قال الصلاة على وقتها آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر کے کہ انہوں نے ایک نماز تاخیر سے ادا کی، چھوڑی نہیں، قضا نہیں کی، انہوں نے تاخیر سے ادا کی، مگر یاد رکھنا اور نمازوں کو نہیں پہنچ سکے۔ صحابی تھے، بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ شان ہے، مگر ان نمازیوں کے ساتھ نہیں پہنچ سکے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ فرمایا کہ اگر ان کے گھوڑے میں اگر طاقت آتی یا ان کا گھوڑا بھی ویسے دوڑتا تو پھر ہمیں کیا پتہ چلتا، آپ کو اور مجھے کیا معلوم ہونا تھا کہ جماعت کی نماز کی اہمیت کی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ قال الصلاۃ وقتها، فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یارو جو شخص نماز کو قضا کرنا پڑتا ہے، زور کا نماز کا وقت ہوا اس سے قضا کر دی، تاخیر سے گھر میں نماز پڑھ لی، کسی پہاڑی پہ نماز پڑھ لی، کسی شہر میں نماز پڑھ لی، وقت پہ نماز کو ادا نہ کیا، ایسے شخص کے بارے میں روایات میں آتا ہے ایک عقب کا مطلب یہ ہے، محدثین اکرام اسلام شریح کرتے ہوئے کہتے ہیں 2,88,00,000 سال جہنم میں سڑے۔ کتنے سال؟ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا جس نماز کو قضا کر دیتا، تو جس نے پڑھی نہیں تو پھر وہ خود اندازہ لگا لے کہ میں کس طرح اور میرا ٹھکانہ کیا ہوگا اور میرا انجام کیا ہوگا، یہ اس بات کا خود فیصلہ کر لے اپنے دل میں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ اگر میں مر گیا تو کس حالت میں، اگر میں کل یہی بھولے کہ آقا علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، جب فرشتے مجھ سے سوال کریں گے ارے بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا کہ میں اس رب کا بندہ تھا، اس نبی کا امتی تھا کہ جس کی میں نے ایک بات نہیں سنی، میں راتوں کو بھی غفلت سے سویا رہا، دن کو بھی ہنسانے سنتا رہا، سویا رہا، شام ہوئی سویا رہا، غفلت میں پڑا رہا، دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا، نہ مجھے قبر کا خوف آیا، نہ مجھے موت کا خوف آیا، نہ مجھے دنیا سے جانے کا ڈر محسوس ہوا، نہ قبر اور جہنم کی گرمی کی شدت محسوس ہوئی۔ یارو آج اس کمرے کو بند کر دیا جائے تو جب اس کمرے کی لگنی شروع ہوتی ہے، انسان کا سانس پھوٹنا شروع ہوتا ہے، ذرا سا جائزہ لے لے کہ جب میں قبر میں تڑے تنہا جاؤں گا، دنیا میں میں ایسے بھی چلا سکتا ہوں، پنکھا بھی چلا سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا قبر میں کوئی ایسی نہیں چلے گا، کوئی پنکھا نہیں چلے گا، کوئی ہوا دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، اگر تم نے برے اعمال کیے ہوں گے جہنم کے دروازے کھول۔ تو جہنم کی شدت یہ ہے، روایات میں آتا ہے اگر دنیا میں ایک جہنم کا ایک انگارہ چھوٹا ذرہ کتنا سوتا ہے، جب لائٹ لگے اس کے اندر آپ غور سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آئے، فرمایا اتنا ذرہ اتنا انگارہ اگر دنیا پہ گر جائے تو یہ دنیا گھاس اگانا چھوڑے، یعنی کہ اتنی سختی اور اتنی شدت، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا۔ فرمایا کہ وہ عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں، سب سے ہلکا۔ ہم نے جہنم کو بلا دیا، تب ہمیں دین سے دور سے آنے لگی، تب ہم دین سے دور ہونے لگے ہیں، تب دنیا میں مشغول ہونے لگے ہیں، دنیا میں حرام حلال کی تمیز ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جہنم کے اندر ایک ایک برے عمل کا عذاب جو سزا ہمیں ملنی ہے وہ کتنی ہے، تو خدا کی قسم ہم دنیا کو چھوڑ دیں، پھر ہم دنیا کو ترک کر دیں، پھر
پھر اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائے، فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو جہنم کے آگ کی جوتے پہنائے جائیں۔ فرمایا جب وہ جوتے پہنے گا اس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی جو ہے دماغ انسان کا فرمایا پگھل کر کے ناک اور منہ کے رسے سے باہر صرف پاؤں پہ آنکھیں پھٹ کے باہر زبان انسان کے حلق سے نکل جائے اور فرمایا کہ سب سے ہلکا ہے۔ اور جن لوگوں کو خود اندازہ لگا دے کہ سخت عذاب ہوگا تو ان کو کیا، فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، فرمایا کہ گویا وہ کفر کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کسی عمل کو کفر نہ سمجھا جاتا تھا، مگر ہم یہ سمجھتے تھے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گویا ہوتا ہے ایسے کچھ۔ یاد رکھنا صحابہ اکرام نے ہمیں بہت پیارا درس، بہت پیاری زندگی دی ہے۔ اگر صحابہ کی زندگیوں پہ ہم چلنا شروع کر دے تو ہمارے گھروں میں امن ہی امن آ جائے، ہمارے معاشرے میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ آج ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے رول ماڈل یا تو کوئی ڈرامے والے بنے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایکٹر بنے ہوتے ہیں، یا کوئی کریکٹر بنے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے چھوڑ دیا ہمارے رول ماڈل آقا علیہ السلام، ہمارے رہبر اور رہنما ہمارے آقا علیہ السلام۔ اگر آج بھی ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے تو آج بھی ہماری اولادیں نیک ہوتی، آج بھی ہمارے گھروں میں سکون ہوتا، ہمارے گھروں میں ایمان والا ماحول ہوتا، بیٹوں اور بیٹیوں کی آنکھوں میں حیا ہوتا، بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں ماں باپ کی تمیز ہوتی۔ یارو آج ہم دنیا کے معاشرے سے تنگ آ چکے، تم کیوں آ چکے ہیں؟ میں اپنے برے ماں میں جھانکوں، آپ اپنے برے ماں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم رب کی کتنی فرما برداری، ہم رب کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، رب کے حکموں پہ کتنا لبیک کہتے ہیں۔ صبح بھی ہم منادی کی ندا تو سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، حی علی الفلاح کی ہمارے کانوں میں ندا پڑتی ہے، مگر ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کھیتی باڑی میں ہماری فلاح ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری فلاح جو ہے دنیا کے کاموں کاجوں میں رکھی ہے، ہمارے دنیا کے آرام میں رکھی ہے۔ یارو دنیا کا آرام کوئی نفع نہیں دے گا جب تک تم رب کو راضی ہو۔ اگر رب کو راضی کر کے سو گے، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب کا محبوب بھی کہتا ہے، سو گے تم اپنے لیے، نیند تم اپنے لیے کر رہے ہوگے، مگر رب تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قاری صاحب نے کیسی بات کی ہے کہ اب سو رہے تو انسان اپنے لیے ہوتا ہے، مگر اس میں عبادت کیسے؟ روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی رات کو عشاء کے وقت با جماعت نماز ادا کر کے سوتا ہے، فرمایا کہ جب فجر ہوتی ہے پھر اٹھ کے رب کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے، فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، فرمایا فرشتے پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کی ساری رات کا سونا جو ہے عبادت میں تبدیل کر دیا۔ گویا اس نے ساری رات قیام کیا، ایسے لکھ دیتے ہیں گویا یہ ساری رات اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بتائیں جو لوگ رات کو بھی غفلت کرتے ہیں، صبح بھی غفلت کرتے ہیں، اور جب انسان دنیا سے جائے گا، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم والے فرشتے قبر میں آ جائیں اور آ کے اتنی بھیانک شکل ہوگی، اتنی خوفزدہ شکل ہوگی، انسان دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائے۔ فرمایا کہ صبح سے لے کے ظہر تک اسے سزا دیتا ایک نماز کی۔ میرے یاروں میں نے پہلے بتایا یہ تو قبر میں حساب ہوگا، جب محشر میں جب حساب و کتاب ہونا ہے، پھر جب یہ فیصلہ ہونا ہے، ارے فلاں شخص نے قضا کر کے نماز پڑھی، فلاں نے پڑھی نہیں۔ قضا کے بارے میں نے بتایا کہ 2 کروڑ 88 لاکھ ہزار سال
جہنم میں صرف ایک نماز قضا کر کے پڑھنے کی بات، اتنی سزا تو اس شخص کو ہے جس نے تاخیر سے پڑھی، تو جس نے پڑھی نہیں تو پھر وہ خود اندازہ لگا لے کہ اس کے لیے کتنی سزا۔ ایک عمل آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جہنم میں چلے جس نے قضا کر، فرمایا کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، فرمایا کہ اسے 12 تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تکلیف اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں اس کی اولاد جو ہے سب سے پہلی اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے۔ تیسری تکلیف فرمایا کہ اس کے چہرے سے روحانیت چھین لی جائے، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اس کی جو مقبولیت والے عمل ہوں گے نا رب قبول نہیں کرے۔ کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص نماز میں ہوتا ہے سستی کرتا ہے، اور مجھے بتائیے آج ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی سستی کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ 3 تکلیفیں اسے مرتے وقت ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 مرتے وقت، اور 3 جو ہے کل محشر والے دن۔ فرمایا کہ جو مرتے وقت ہوں گی، پہلی یہ ہوگی بھوکا مرے گا، دوسری یہ پیاسا مرے گا، اسے 7 سمندروں کا پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے۔ یہ کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتے وقت جو اس کی لیے اذیت ہے اسے کلمہ نصیب ہے۔ آج مجھے اور آپ موت بھول گئی، آج مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور آخرت کا معاملہ بھول گیا، تب آج ہم سکون سے نیند کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں اور آپ کو اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دے بیٹا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی موت کی نزع کی تکلیف اتنی ہوگی کہ اسے کلمہ بھول جائے گا، لوگ کہیں گے پڑھو، لوگ سامنے پڑھیں گے، اونچا اونچا پڑھیں گے، زبان ساتھ نہیں دے گی، دل ساتھ نہیں دے گا، وہ نماز کے لیے، وہ مرنے کے لیے، سپیرے کے لیے کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو آپ بخوبی جانتے ہیں اس کا شر کیا ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں صحت، ہاتھ سلامت دی ہے، پاؤں سلامت دی ہے، زبان سلامت دی ہے، کان سلامت دی ہے۔ یارو جا کے ان سے پوچھو جن سے آج صحت لے لی گئی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ مسجد جانے کا کیا ہے، خدا کی قسم یوں چمچماتا آنسو برسے، ہائے کاش مجھے وہ دوبارہ صحت مل جائے، میری ٹانگیں مجھے واپس مل جائے، میں چل کے مسجد جا سکوں، میں باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ جب بھی منادی کی ندا سنتے ہیں ایک ہی افسوس ہوتا ہے، ہائے کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں مسجد جاتی، ہائے کاش میری ٹانگیں سلامت ہوتی تو میں مسجد جا سکتا۔ تو یارو رب نے تو بن مانگے ہمیں دے، یہ کیوں دی؟ اس لیے ہم دنیا میں آ کے رب کو راضی کریں۔ دنیا میں آ کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی غفلت میں پڑ گئے، اور پھر فرمایا کہ قبر میں جن مصیبتوں کا سامنا ممکن نکیر کی سوالات ہو جائے، اتنے سخت ہوں گے نا، اور یہ سی بیانت صورت ہوگی کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو شخص دنیا میں نماز میں ہوتا ہی اس کے بعد جو مومن ہوگا، مومن سے 3 ہی سوال ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے حکم ہوگا جنت سے پھر۔ تو جو گنہگار ہوگا، دائرہ اسلام سے پھرا ہوا ہوگا، فرمایا کہ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، دنیا میں تو کیا کیونکہ اس نے دنیا میں رب کے منادی کی ندا پہ لبیک نہیں کہا ہوگا، تو اس نے یہ نہیں کہا ربی اللہ، ربی اللہ تو وہ کہے گا کہ جس نے رب کو مانا ہوگا، رب کی مانی ہوگی، تب رب کا ماننے والا بھی تو میں جب سوال و جوابات میں فیل ہو گیا، آپ کو پتہ ہے وہ یہ
جنت کے لیے جنت ہے اور جہنم کے لیے جہنم ہے. اور فرمایا کہ دوسری سختی یہ ہوگی کہ قبر کو حکم ہوگا. یہ دنیا میں نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا, دنیا میں نمازوں کو کوتاہی کیا کرتا تھا, قضا کیا کرتا تھا, نماز کی اہمیت کو نہیں جانا کرتا تھا, تو قبر کو حکم ہو کر تنگ ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں ہاتھوں میں آئے گا, فرمایا یوں قبر تنگ ہو جائے گی. انسان کی یہ پسلیاں ان پسلیوں میں اور یہ پسلیاں ان میں, جو ہاتھوں میں انگلیاں ڈالی جائے بیچ میں خلا نہیں رہتا. فرمایا کہ یوں قبر تنگ ہو جائے گی, اور پھر سر اور زمین پاؤں کی طرف سے وہ قبر تنگ ہو جائے گی. اس کے لیے قبر کو تنگ کرنا, اور آپ کو حکم دیا جائے گا کہ صبح قیامت تک اسے جلا دیا. میرے یارو آج تو ہم دنیا پہ گھومتے, کوئی بھائی بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, کوئی باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا. اگر یاد رکھنا اپنے ماں باپ سے پیار ہے, اپنے بھائیوں سے پیار ہے, اپنے بیٹوں سے پیار ہے, دنیا سے جانے کا سامان تیار کرنا. آج دنیا کی لذتیں, دنیا کے بڑے گھر, دنیا کی دولت, دنیا کی گاڑیاں, دنیا کا جاؤ جلال, دنیا کا مرتبہ, اس دنیا میں رہ جانا ہے, ساتھ کسی نے نہیں جانا. ساتھ جانا ہے تو تمہارے اپنے سارے یار وہ اپنے سارے کیا ہے, نماز روزہ زکات. تم اپنے سارے تو شروع کرو, تم نماز پڑھنا تو شروع کرو. آج میرے والد کو کوئی دنیا میں برا بھلا کہہ دے, میں نہیں چھوڑوں گا, کیوں یہ محبت کا ایک تقاضا ہے اور فطرتی محبت ہے والدین کے ساتھ. مگر یاد رکھنا دنیا کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے, کبھی ہم نے سوچا میرا باپ جب تنے سہاں قبر میں جائے گا اس کا کیا بنے گا. کبھی ہم نے سوچا میرے بھائی کو اگر دنیا میں کوئی کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا, مگر جب قبر میں جائے گا اس کا کیا بنے گا. کبھی سوچا اپنے بیٹوں کے بارے میں, اگر دنیا میں کوئی کہہ دے برداشت نہیں, مگر جب قبر میں جائے گا کیا جواب دیں گے. مگر یاد رکھنا آج ہمیں دنیا یاد ہے, دنیا کے اوپر جینے کے لیے آسائش یاد ہے, گھر کے لیے بیٹے کے لیے گھر بنانا یاد ہے, بیٹے کے لیے گاڑی لینا یاد ہے, مگر یاد رکھنا جو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے اسے آج ہم بھلا, جس کے بلانے کی وجہ سے دنیا میں ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو چکی ہیں, ہمارے چہروں سے نور اتار دیا گیا ہے, ہمارے دلوں سے اخلاص کو نکال دیا گیا ہے. یہ دنیا کی سزائیں نہیں. اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے. تیسرا یہ کہ اشجار, ایک ازدہا ہے بڑا, اس کی آنکھوں سے ہوگا اندھا, ہوگا بھی بیرا. آج دنیا کے سانپ ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے سانپ آواز کو بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, کیونکہ اس کے کان ہے, وہ سن سکتا ہے. اگر اسے مارنے کے لیے اسٹک استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے. بھاگتا کیوں ہے وہ دیکھ سکتا ہے. مگر یارو یاد رکھنا جو قبر میں ہمارے لیے ازدہا تیار کیا جائے گا, نہ اس کی آنکھیں ہوں گی, نہ وہ سن سکتا ہوگا, بیرا. فرمایا کہ ایسا ازدہا فرمایا جب ایک مرتبہ ڈسے گا, ڈسنے کی وجہ سے 70 ہاتھ زمین میں آ نیچے جائے گا. پھر رب اس بندے کو دوبارہ حکم دے گا, واپس آئے گا بندہ اوپر, پھر ڈسے گا, اور صبح قیامت تک یہی عمل اس بے نمازی کے ساتھ جاری ہے. آج دنیا کی آسائشیں کامیاب اور قبر اور بیان ہو چکی ہے, اور قبر ان لوگوں کے لیے مزید ہوتی ہے جو نماز جو قرآن سے دل کو لگایا کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں. اور بے نمازی کے بارے میں آتا ہے اگر ایک گھر میں ایک شخص بے نمازی